ٹوٹو بڑا بھائی تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری ٹوٹو پر آ گئی تھی، جس وجہ سے اسے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنا پڑی۔ وہ گاؤں کے ایک سیٹھ کے ہاں کام کرنے لگ گیا، پر اس نے اپنے چھوٹے بھائی منو کی پڑھائی رکنے نہیں دی۔ ان کی ماں بھی لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، تب کہیں جا کر گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن اس سب سے منو کو کوئی غرض نہیں تھا۔ اسے بس اپنی زندگی اپنی طرح سے ہی جینی تھی۔ ماں کہاں ہو آپ؟ کیا بات ہے، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ مجھے نئی گیند چاہیے۔ پر ٹوٹو نے ابھی ہی تمہیں تو نئی گیند دلائی تھی۔ وہ گم ہو گئی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تبھی ٹوٹو بھی گھر آ جاتا ہے۔ اس کے پاس نئی گیند ہوتی ہے، وہ اسے گیند دے دیتا ہے۔ منو گیند لے کر ٹوٹو کو بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ماں ٹوٹو سے کہتی ہے، اس کا دماغ اتنا خراب نہ کر، تو سارا دن محنت کرتا ہے اور یہ… ماں کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ کچھ وقت بعد ٹوٹو نے ابھی ڈھابا شروع کیا تھا۔ وہ ڈھابے پر کام کرتا اور منو کے پڑھائی کا خرچ بھی اٹھاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن… بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں ہاں بولو۔ بھائی مجھے MBA میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا کالج ہے، میرے دوست کے ابو کی وہاں جان پہچان ہے۔ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، بس تھوڑا سا فنڈ جمع کرنا ہوگا۔ اچھا، کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ بس 4 سے 5 لاکھ روپے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے پتا ہے بھائی، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ مجھ پر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ منو، یہ کیا طریقہ ہے اپنے بڑے بھائی سے بات کرنے کا؟ تجھے یہ تو پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، کہ اس نے یہ پیسے کیسے پائی کر کے جوڑے ہیں۔ جو کرنا ہے اپنے دم پر کر۔ ایسے نہ کہو ماں، وہ مجھ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ ایک بار اس کی اچھی نوکری لگ جائے پھر تو سارے خواب پورے ہو ہی جائیں گے۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے ایڈمیشن پر سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ کالج ختم ہونے کے بعد اس کی اچھی کمپنی میں جاب لگ جاتی ہے۔ یہ سن کر ٹوٹو بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے اب امید تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اب گھر کے خرچ میں اس کی مدد کرے گا۔ کیسا ہے چھوٹے؟ کافی دن ہو گئے گھر چکر نہیں لگایا۔ میں نے تم سے کہا تھا شہر میں کوئی اچھا ڈاکٹر دیکھ کر بتانا، امی کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اف ہو بھیا، اب میں یہاں کام کروں یا یہ سب دیکھوں؟ میں گھر نہیں آ سکوں گا، آپ وہیں کوئی ڈاکٹر دیکھ لو نا۔ چلو میں فون رکھتا ہوں۔ ٹوٹو اب بھائی سے نا امید ہو چکا ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ منو نے کبھی اپنے بڑے بھائی اور ماں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے شہر میں اپنے بوس کی بیٹی سے شادی کر لی اور شادی میں ملے گھر میں آرام سے رہنے لگ گیا۔ ٹوٹو کی بھی اب فیملی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، منو کو کال کر کے بلا لے، اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹوٹو منو کو کال لگاتا ہے، پر وہ ایک بار بھی اپنے بھائی کی کال نہیں اٹھاتا۔ تھک ہار کر وہ منو کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ضرورت تھی تبھی آیا ہوں۔ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ملنا چاہتی ہے تم سے، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ اتنے میں منو کی بیوی مینا کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ میں تو نہیں جا سکوں گی، مجھے AC کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، اور ویسے بھی کمپنی کا ایونٹ بھی ہے، ایسے ٹائم پر تم بھی کیسے جا سکتے ہو؟ ہاں بھیا، مینا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نہیں جا سکوں گا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ سب ماں سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، یہ ماں کا بہانہ کر کے مجھے باتیں نہ سناؤ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا کوئی سستا ڈھابا نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جسے میں چلاتا ہوں۔ میں اپنے کام کو سیریس لیتا ہوں، آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، یہ تو آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا۔ دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ ٹوٹو اپنی آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس چلا آتا ہے۔ ان کی امی بیماری سے لڑتی ہوئی اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں۔ امیری کے غرور میں منو وہ سب کرتا چلا گیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے ہی سسر کی کمپنی کو دھوکے سے اپنے نام کرنے کی کوشش کی۔ یہ دھوکہ مینا کو بھی برداشت نہیں ہوا تو وہ منو کو چھوڑ کر چلی گئی۔ منو کے سسر نے اس پہ فراڈ کا کیس کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اور وہ کیس ہار گیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کے لیے عالیشان گھر۔ وہ جہاں بھی نوکری کی امید میں جاتا تھا اسے ایک ہی جواب ملتا تھا، آپ کی تعلیم تو اچھی ہے، پر آپ کا نام مارکیٹ میں اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن سر،
मैं काबिल हूँ। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है। अपनी कंपनी? किसी की कंपनी छीन लेने से वो अपनी कंपनी नहीं बन जाती। ये वही सबक था जो बचपन में टूटू उसे देता था, और वो बात उसे अब अच्छे से समझ आ गई थी। अब उसे घर की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी, और अपने भाई की भी। वो बैग बांधकर अपने गांव वापस आ गया था। उसका गांव अब बदल चुका था। अब वो बहुत तब्दील हो चुका था। गांव के एक आदमी से उसने पूछा तो उसने बताया, टूटू भैया ने तो हमारे गांव के किस्मत ही बदल डाली। वो कई साल पहले ढाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उन्होंने उस ढाबे को इतना बड़ा होटल बना दिया। वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी और रोज़गार मिला, जिससे उनकी ज़िंदगी संवर गई। मन्नू बहुत शर्मिंदा था। वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर भी वो बहुत हैरान हुआ। वो अब पहले जैसा नहीं था। वो तो बहुत बड़ी हवेली थी और वहाँ नौकर चाकर थे। तभी उसने सामने से टूटू को आते देखा। वेलकम मिस्टर मन्नू, बताइए कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? भैया मैं मुझे माफ़ कर दें। मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। पैसे की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था। ये सब कहकर वो रोने लग जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने जिस मन्नू को भेजा था आज वही वापस आया है। मेरे पास वो मगरूर शहर का मन्नू नहीं। टूटू ने मन्नू को माफ़ कर दिया। इस तरह उन दोनों के दरमियान की वो लकीर भी ख़त्म हो गई जो अमीरी की वजह से मन्नू ने खींच ली थी। अब वो दोनों साथ रहने लग गए। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।